بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد ووالدیہ وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت نے اس امت کو جس قدر انعامات عطا فرمائے، ان میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ یہ امت صاحب الہام امت ہے۔ اللہ رب العزت نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، لیکن اپنے پیاروں کے لیے الہام کا دروازہ کھول دیا۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے بھی لَقَدْ كَانَ فِي مَا قَبْلَكُم مِّنَ الْأُمَمِ مُحَدَّثُونَ، کہ تم سے پہلی امتوں میں بھی محدث ہوا کرتے تھے۔ فَإِن يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرٌ، اگر ان محدثون میں سے میری امت میں بھی کسی کو دیکھنا ہو تو ان میں سے ایک حضرت عمر ہیں۔ یہ اس حدیث کا معنی مفہوم ہے جو صدیوں سے اہل علم نے سمجھا اور پوری امت کو سمجھایا۔ اسی طرح اس سے متصل الفاظ یہ ہیں کہ من غیر ان یکونوا انبیاء، فرمایا کہ بنی اسرائیل میں بھی ایسے لوگ ہوتے تھے یکلمون، کہ جن سے رب کا کلام ہوتا تھا، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ من غیر ان یکونوا انبیاء، کہ وہ انبیاء نہیں ہوتے تھے لیکن رب ان کے دلوں میں الہام کر دیتا تھا۔ تو یہ ایک خاصہ رہا، اس امت میں بھی ہے، بنی اسرائیل میں بھی رہا، پہلے بھی رہا، کہ بے شمار ایسے اللہ کے ولی تھے کہ جن کو الہام ہوتا تھا۔ اب واضح رہے کہ یہ نبوت کا خاصہ ہے ہی نہیں، یعنی وہ خاصہ کہ جو خاصہ غیر شاملہ ہو، کہ صرف نبی کو ہو سکتا ہے، غیر نبی کو ہو نہیں سکتا، یہ کسی امت میں بھی اس طرح نہیں رہا۔ ہر امت کو ہی اللہ رب العزت نے امت کے اولیاء کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ وہ صاحب الہام ہوتے تھے، کہ اللہ ان کے دلوں میں اپنا کلام ڈال دیتا تھا۔ ہاں، اس کی حدود قیود معین ہیں کہ صاحب الہام ولی اپنے الہام سے کسی شرعی حکم کو منسوخ نہیں کر سکتا۔ الہام کو چیک کرنے کے بھی پیمانے ہیں کہ الہام غیر شرعی نہیں ہو سکتا، الہام کو شریعت پر پرکھا جائے گا، اگر تو شریعت کے مطابق ہے تو واقعتاً اس کو قبول کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر شریعت سے ٹکرا جائے تو وہ الہام مردود ہے۔ اور اس الہام کے بارے میں قرآن کا فتویٰ ہے ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، کہ یہ شیاطین بھی اپنے اولیاء کی طرف وحی بھیجتے ہیں، الہام کرتے ہیں۔ تو وہ ایک دعویٰ کرنا دعویٰ نبوت کے مترادف ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ مجھے الہام ہوا ہے کہ 5 نمازیں نہیں میں 2 پڑھ لوں، تو معاذ اللہ یہ الہام جو ایک نئی شریعت کو پیدا کر رہا ہے، یہ الہام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اتنا خطرناک ہے کہ کوئی یہ دعویٰ کرے تو ایسے ہی ہے جس طرح اس نے دعویٰ نبوت کیا۔ تو اب ان دونوں باتوں میں فرق ہے، اور 14 صدیوں کا دین یہی فرق بیان کرتا آیا کہ ایک الہام وہ ہے جو شریعت کے تابع ہو، اور ایک الہام وہ ہے جو شریعت سے ٹکرا جائے۔ جو شریعت سے ٹکرائے وہ خدائی الہام نہیں ہوتا، وہ شیطانی القاء ہوتا ہے۔ لیکن اس باب میں مرزا منگول نے اتنی بڑی ٹھوکر کھائی کہ اس نے علی الاطلاق فتویٰ دیا کہ جو شخص بھی خدا سے رابطہ کا دعویٰ کرے، جو شخص بھی دعویٰ کرے کہ مجھ پر الہام ہوا ہے، یعنی آگے تقسیم نہیں رکھی کہ الہام شریعت کے مطابق ہے یا الہام شریعت سے ٹکراتا ہے، بس کہا کہ کوئی بھی ولایت کا، الہام کا، کشف کا دعویٰ کرے تو معاذ اللہ یہ دعویٰ کرنے والا بھی کافر ہے، اور اس کو ماننے والے بھی ایسے ہی کافر ہیں جس طرح مرزا قادیانی کے ماننے والے کافر ہیں۔ یہ خود اس کا اپنا بیان موجود ہے۔ جس شخص نے نبی نام کہہ کے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا نبی علیہ السلام کے بعد، میرے نزدیک تو وہ بھی کافر ہے، اور جس نے نبی کا نام لیے بغیر کشف اور الہام کے نام کے اوپر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا، وہ بھی کافر ہے۔ میرے ہاں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کسی کے اس طرح کے۔ اب اس بیان کے مطابق 14 صدیوں کی امت پر مرزا نے کافر ہونے کا فتویٰ صادر کر دیا۔ ایک بندہ 14 صدیوں کی امت میں مرزا منگول نہیں دکھا سکتا کہ کسی ایک بندے نے بھی اس بخاری کی حدیث سے یہ معنی سمجھا ہو جو مرزا سمجھ چکا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ مرزا منگول بڑی عبادت کرتا تھا، بڑا مجاہدہ کرتا تھا، یہ تاریخ میں ہر دور میں ہوتا رہا۔ وہ واصل بن عطا بھی حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، لیکن مقام و مرتبے ملنا یہ اللہ کی عطا ہے۔ جب کچھ نہ ملا تو حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہوا اور ایک نیا فرقہ لانچ کیا۔ ابن تیمیہ کا مسئلہ بھی محققین نے یہی بیان کیا کہ وہ اپنے زمانے میں اپنے سے بڑھ کر کسی کو عالم نہیں سمجھتا تھا، لیکن ولایت، کشف، الہام اور مقامات قرب خداوندی یہ اللہ کی عطا ہے۔ جن کے دل صاف ہوں رب انہیں عطا کرتا ہے۔
اسے بھی یہ مرتبہ نہ ملا تو اس نے بھی ایک نیا فرقہ لانچ کر دیا۔ مرزا منگول کا بھی یہی معاملہ تھا۔ کسی زمانے میں یہ چھوکرا ہوتا تھا، ہمارے جنابوں کے پاس بھی آتا جاتا تھا، یہ سمجھتا تھا مجھے بھی یہ مل جائے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ دل صاف اور نیتیں ستھری ہوں تو کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے اعلان ہے۔ مرزا منگول کو جب یہ چیزیں نہ ملیں اور یہ پڑھتا رہا کہ ولیوں کو مقامات ملتے ہیں، جب ان چیزوں سے فارغ ہوا، اس کی فاسد نیت پر جب اس کو یہ کشف و الہام کی نعمت نہیں ملی تو اس بدبخت نے کشف و الہام والوں سے انتقام لینے کے لیے ایک نیا طریقہ اپنا لیا اور آہستہ آہستہ لوگوں کو اپنے قریب کیا اور بڑے طریقے سے واردات کرتا رہا۔ اسپائسی سے موضوع دے کر ہم کسی تکفیر نہیں کرتے، ہم جناب فرقہ پرستی کے خلاف ہیں، یہ ہے وہ ہے، سب کو یہی دعوت دیتا رہا کہ فرقہ پرستی نہیں ہونی چاہیے، کسی کی تکفیر نہیں کرنی چاہیے، کافر نہیں کہنا چاہیے، اور خود 14 صدیوں کی امت کو کافر کہہ گیا اور آج تک قائل ہے، بار بار اعلان کرتا ہے۔ ہر چوتھے موضوع میں اس کا یہ موضوع ہوتا ہے کہ جناب کشف و الہام کے نام پر ان اولیاء کرام نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہوا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ اولیاء کہ جن کے دم سے پوری ملت میں اسلام پھیلا، جن کے فیض سے 4 دانگے عالم میں اسلام روشن ہوا، وہ سارے اولیاء ہی صاحب الہام تھے۔ ہم نے پچھلے بیان میں واضح کیا کہ یہ بخاری شریف جس کو سامنے رکھ کر وہ فتوے دیتا ہے، امام بخاری علیہ رحمہ کا خود دعویٰ ہے کہ الہمت، سیر و اعلام النبلاء کے اندر امام بخاری کے حالات میں امام ذہبی نے لکھا کہ امام بخاری خود دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں صاحب الہام ہوں، اور پھر اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے بخاری شریف میں انہوں نے حدیث کو بھی ذکر کیا، وہی حدیث ہے 3699، اس میں واضح فرما رہے ہیں کہ پچھلی امتوں میں بھی غیر نبی تھے جو صاحب الہام ہوتے تھے، اور اس امت میں بھی غیر نبی ہی رہیں گے، لیکن مرزا کی ضد ہے کہ کسی طرح وہ پوری امت کے اولیاء کو کافر قرار دے دے، اور یہ مرزا کا ایسا سونامی فتویٰ ہے کہ مرزا اپنے پیچھے ایک بندہ بھی نہیں دکھا سکتا کہ جو اس فتوے میں اس کا قائل ہو۔ ایک تو مرزا کو خود اعتراف ہے کہ بر صغیر پاک و ہند سب کانٹیننٹ کے جتنے بھی مسلم اسکالرز ہوئے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے ہوں، جتنے بھی علماء محققین ہوئے ہیں، وہ سارے ہی کشف و الہام کے قائل تھے، یہ خود اس نے بیان کیا۔ حتیٰ کہ یہ جو اپنی فکر میں کہتا ہے کہ میں کسی فرقے سے اٹیچ نہیں ہوں، حالانکہ 90% یہ غیر مقلد فکر کے ساتھ متصل ہے، 90% اس کی وہی فکر ہے، وہی فتوے ہیں، وہی اس کی رٹ ہے جو غیر مقلدین کی ہے، لیکن اس باب میں اسے بھی ماننا پڑا کہ غیر مقلدین بھی اس کے قائل نہیں ہیں کہ معاذ اللہ کشف الہام کو ختم نبوت پر ڈاکہ قرار دیا جائے اور کشف الہام والوں کو کافر قرار دیا جائے۔ یہ صرف غیر مقلدین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے، بخاری شریف کی حدیث واضح ہے کہ صرف 1 2 10 12 کی بات نہیں ہے، ہر صدی میں ہی، ہر دور میں ہی، اور پورے اسلام کے ہر خطے میں ہی اللہ کے ولی آئے ہیں، اور ہر ولی کے لیے اللہ رب العزت کشف اور الہام کی دولت ان کو عطا فرماتا ہے۔ یہ کوئی چمی کی بات ہے ہی نہیں، لیکن مرزا نے اتنا سخت فتویٰ دیا ہے اور واضح اعلان کیا کہ میرے نزدیک وہ سارے کافر ہیں۔ اب مرزا کے چاہنے والے بیان کریں کہ کیا مرزا کسی کی تکفیر نہیں کرتا؟ کیا مرزا کا دین یہ ہے کہ جو زندہ لوگ ہیں ان کی تکفیر نہ کی جائے، لیکن جو قبروں میں چلے گئے ہیں، جو اپنے مزارات میں آرام فرما ہے، ان سب کو کافر قرار دیا جائے؟ یہ اگر لوجک ہے تو اس کی بھی کوئی قرآن و حدیث ہمیں دلیل پیش کر دیں کہ زندہ لوگوں سے ڈرتے ہوئے ان کو کافر نہیں کہنا چاہیے، اور جو مر گئے ہیں تو ان سب کو پر کفر کا فتویٰ صادر کیا جائے، اور یہ بھی واضح کرے کہ امام بخاری پر کیا فتویٰ آئے گا۔ اس بخاری شریف کو پڑھنے والے پوری امت کے لاکھوں ہیں، اور لاکھوں نے جب اس حدیث کو پڑھا ہے، لاکھوں میں تھوڑے ہیں، کروڑوں میں ہوں گے، جس بندے نے بھی اس حدیث کو پڑھا کہ پچھلی امتوں میں تھے، اس امت میں بھی ہیں، ہر ایک محدث نے امت کو جو سمجھایا اس سے تو یہی سمجھایا کہ اس امت میں بھی بنی اسرائیل کے ولیوں کے برابر یا ان سے بھی بڑھ کر صاحب الہام ہوں گے اور ہوتے رہیں گے۔
لیکن مرزا کا دعویٰ اتنا شدید ہے کہ معاذ اللہ ان سب کو کافر مانا جائے. اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ ویسے تو کہتا ہے کہ تکفیر نہیں کرتا، لیکن اتنی شدید تکفیر کہ ایک تقدیر کا منکر ہے وہ بھی کافر ہے، قرآن کی ایک آیت کا منکر ہو وہ بھی کافر ہے. لیکن یہ ایک ایسا اس نے ظلم کیا پوری امت پر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کر آج تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب الہام ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بعد بھی، اور آپ کے علاوہ بھی بے شمار لوگ ہیں جو صاحب الہام تھے، جن کو رب اپنا کلام دلوں میں ڈال دیتا تھا، رب عز و جل ان کے دلوں میں معنی کو القاء کر دیتا تھا. تو اس کا مرزا منگول کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ امت ختم نبوت کے باب میں ہی فیل ہے، اور آج کی نہیں، یہ ہمارا کوئی اپنا بریلویوں کا یہ صرف عقیدہ نہیں ہے. تاریخ پوری اٹھا کر دیکھیں، امام بخاری وہ الہام کا دعویٰ کر رہے ہیں تو ماشاء اللہ امام بخاری بھی ختم نبوت کے ڈاکو. اور اس بخاری کو پڑھنے والے جتنے محدثین گزرے، جتنے محدثین حدیث کی شرح بیان کر کے گئے ہیں، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جس نے اس حدیث کا وہ معنی بیان کیا ہو جو مرزا نے لے لیا. سب نے امت کو یہی پڑھایا کہ پوری امت میں لاکھوں صاحب الہام ہوتے رہیں گے. تو مرزا کا اتنا شدید دعویٰ، اتنا شدید فتویٰ کہ امت ایک چھوٹے موٹے مسئلے میں معاذ اللہ کافر نہیں ہوئی، معاذ اللہ پوری امت کے بارے میں فتویٰ ہے. پوری امت نے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر پہرا ہی نہیں دیا، پوری امت کو ہی ختم نبوت کا ڈاکو بنا دیا، خود امام بخاری کو ڈاکو بنایا. ان کا دعویٰ ہے میں صاحب الہام ہوں. اب مرزا کو چیلنج ہے اور مرزا کے بلائنڈ فالورز کو کہ وہ جو کہتے ہیں جناب کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے، تو بتاؤ اس نے جو کہا ہے کہ یہ کافر ہیں جنہوں نے بھی اپنے بزرگوں کو صاحب الہام مانا ہے، تو اس کا کیا جواب ہے؟ قیامت سے 4 دن بعد تک کا ٹائم ہے، جہنم میں جا کر سوچنا کہ پوری امت کی تکفیر کی تھی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے. مرزا کے دعوے کے مطابق تو معاذ اللہ پوری امت میں ٹانگے کی سواری نہیں بچتی کہ ساری امت کو معاذ اللہ یہ کافر کہتا ہے. اور حدیث مبارکہ میں تو واضح ہے کہ قیامت کے دن جب اہل جنت کی صفیں بنیں گی تو کل صفیں 120 ہوں گی اور 80 صفیں اس امت سے بھر جائیں گی. اتنا بڑا اعزاز ہے امت کا. امت کبھی کافر نہیں ہوتی. امت معاذ اللہ کسی مسئلے میں اتنے بڑے کفر کا ارتکاب نہیں کر سکتی کہ پوری امت ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منکر بن جائے کسی کو صاحب الہام مان کر. استغفر اللہ العظیم.